بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بتانے والا ہوں۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لائے تو اس کے تیسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف اسلام کے واقعات بہت سی روایات میں ہے، لیکن ایک مشہور روایات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن غصے بھرے ننگے تلوار کو لے کر اس ارادے سے نکلے کہ آج میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دوں گا، کیونکہ آپ قریشوں کے سرداروں کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور قریش آپ کو بہکاتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کر کے قتل کر دو۔ اتفاق سے راستے میں نکلے تو حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اسلام کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں اے عمر، اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے؟ کہنے لگے آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید نے بھی مسلمان ہو گیا ہے اور ایمان لے آیا ہے۔ یہ سن کر آپ اپنے بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کے اوراق کو چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کر بولے، اے اپنی جان کے دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسا تماچا مارا کہ ان کے کانوں کے جھرمٹ ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا، اے عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب اسلام لانے کے بعد یہ اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا اور ان کا عزم و استقامت سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور ایک دم دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی کھڑے رہے، پھر کہا اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے اوراق کو سامنے رکھ دیا، اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر بن کر دل کی گہرائیوں میں پیوستہ ہوتا چلا گیا اور جسم کا ایک ایک بال کانپنے لگا۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ غسل کیجئے، اس کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتے ہیں اور ان کے بہنوئی سورہ طٰہٰ کی آیت وغیرہ سناتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ وہ وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مقیم تھے، یعنی ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند پایا، کنڈی بجائی، اندر کے لوگ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو۔
اور اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بآواز بلند کر کلمہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشی کے مارے نعرہ بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس نعرے کا اس انداز سے استقبال کیا، اس انداز سے نعرے کا جواب دیا کہ وہ نعرہ مکہ کی پہاڑیوں میں گونجنے لگی۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وقت اور کیسے ایمان لے آئے۔